خاتم الانبیاء بلند ترین صلوات سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بر دیگر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، الصلاة والسلام على بقیۃ اللہ فی الارضین، صلوات تمام سامعین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم ایسا غفور ہے کہ اس جیسا کوئی معاف نہیں کر سکتا، ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے کہ اس جیسا کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہم اور آپ کیا بیان کریں کہ خود خدا کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہر شے خدا کی تسبیح اور حمد کر رہی ہے۔ خود رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز جب مجھے معراج خدا کی طرف سے عطا ہوئی تو مجھے آسمانوں پر لے کر گئے جبرائیل امین، اور پھر بہت ہی خوبصورت نورانی منبر لگایا گیا، اس کی سب سے بلند جو سیٹ تھی، جگہ تھی، اس پر مجھ محمد کو بٹھایا گیا۔ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس امت محمدی میں قرار دیا۔ تو سب سے بلند ترین مقام پر کون بیٹھے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے رسول۔ اور دوسری جگہ، دوسری جو نشست ہوتی ہے اس پہ بٹھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور جو تیسرا حصہ ہوتا ہے ممبر کا، تیسری سیڑھی، اس پہ تمام انبیاء بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو نورانی منبر پر، نورانی سواری پر سوار ہے اور آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا یہ کون سے نبی ہیں کہ اتنی نورانی ان کی سواری ہے؟ اچھا، جب وہ آ رہا تھا سوار آنے والا تو اس کے ارد گرد ستارے ٹمٹما رہے تھے، چمک رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کو یہ منظر بہت خوبصورت لگا، پھر سوال کیا یہ کون سے نبی ہیں؟ مطلب سارے انبیاء تو تیسری والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خود دوسرے پہ حضرت ابراہیم ہیں اور پہلے پہ رسول خدا ہیں۔ تو رسول خدا نے جواب دیا یہ کوئی نبی نہیں ہے، نہ یہ کوئی ملک ہے، یہ میرا بھائی، وسیع داماد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ
یہ جو ستارے ہیں، یہ جو ٹمٹما رہے ہیں، چمک رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ تو رسول کائنات نے فرمایا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں، علی کے محب ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی، وَإِنَّ شِیعَتِی ابراہیم، یعنی سورہ صافات میں ہے، یعنی پروردگار عالم اللہ سے دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ انبیاء میں افضلیت رکھتے ہیں، 5 اولو العزم انبیاء سب کو پتہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ یا اللہ مجھے علی کے شیعوں میں قرار فرما۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں ویسا شیعہ بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ ہم نام کے تو شیعہ ہیں، لیکن عمل میں، کردار میں ہمارے شیعہ ہونا چاہیے۔ شیعہ کے معنی کیا ہے عزیزان؟ پیروکار، پیروی کرنے والا، جیسا اس کا امام بتائے وہ ویسا ویسا کرتا چلا جائے انشاءاللہ۔ سب کے اذہان میں ہے کہ ایک خاتون آئی تھی، جناب زہرا سے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں؟ تو شہزادی چاہتی تو ہاں یا نا میں جواب دے سکتی تھی۔ شہزادی نے پیمانہ دیا، پیمانہ یا جاؤ دنیا آخر تک بھی کوئی دیکھنا چاہے کہ وہ شیعہ ہے یا نہیں، یعنی ہمارے بتائے ہوئے امر پر عمل کرتا ہو، اور جو ہم منع کر دیں، جس سے بھی ہم لوگ روک دیں اس سے رک جائے، وہ شیعہ ہے۔ اس نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے۔ یعنی ہمارے تیسرا جو پیمانہ تھا، شہزادی نے بتایا کہ مطلب جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرے، اور جن سے ہم لوگ محبت نہیں کرتے، یعنی یقیناً شہزادی اور اللہ اور اہل بیت کن سے محبت نہیں کریں گے؟ ان سے محبت نہ کرے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ شیعہ نہیں، یہ کیا ہے؟ وہ محب ہے۔ جو ان چاروں پیمانوں پر بھی نہیں ہے تو وہ کم از کم شیعہ نہیں ہو سکتا۔ شیعہ کی ڈیفینیشن کائنات کو شہزادی نے یہ دے دی۔ تو جب جناب ابراہیم نے یہ دعا کی کہ مجھے علی کے شیعوں میں قرار فرما، ایک اولو العزم نبی جس کی ذریت میں رسول کائنات ہیں، رسول کائنات خود فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی دوسرے انبیاء پر صلوات بھیجنا چاہے پہلے مجھ پر صلوات بھیجے، لیکن اگر کوئی صلوات بھیجنا چاہے مجھ پر تو مجھ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ میرے جد ہیں ان پر صلوات بھیجے، درود بھیجے محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی رسول کائنات یہ بتا رہے ہیں کہ میں جن کی ذریت اجداد میں آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے ایک فرزند ہے اسماعیل، اسماعیل کی نسل سے رسول کائنات متولد ہوئے۔ تو رسول اللہ کیسے اپنے اجداد کا اکرام بتا رہے ہیں، جہاں تمام حمد پروردگار عالم کے لیے، وہیں ہمارا بہترین درود و سلام ہو محمد وعلی محمد پر۔ مجلس چونکہ ایصال ثواب کے حوالے سے، ایصال کسی چیز کو کوئی چیز منتقل کرنا، ایصال یعنی پہنچانا، اگر اردو میں کہوں ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اس نیت سے کہ جو بھی مرحومین ہیں، جس کی بھی نیت سے، اور آپ کے بھی جو بھی مرحومین ہیں، ان سب کو اس مجلس کا آج شب جمعہ بھی ہے، آج شب دعا بھی ہے، آج شب گریہ بھی ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدایا ہم سب کو شب جمعہ کی جتنی فیوز اور برکات ہیں وہ عطا فرما، اور خدایا جتنی ممکن ہو سکے ہم لوگ اس کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جو جو دعائیں، جو جو اذکار شب جمعہ میں پڑھتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، توفیق خدا اگر ہمیں مل جائے، توفیق خدا اگر ہمیں بھی مل جائے، شامل حال ہو جائے، تو ہم اور آپ بھی انشاءاللہ ان سارے اذکار، نمازوں سے مستفیض ہوں۔ بر محمد وعلی محمد صلوات، صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ جو ایصال ثواب ہے اس پر بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے شکر ہے ہمیں اہل بیت کے ماننے والوں میں رکھا، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں
جو یہ سمجھتے ہیں جو کرنا تھا اسی بندے نے کرنا تھا، اسی بندی نے کرنا تھا، اب یہ مر گیا، اب اس کا کچھ بھی نہ ثواب پہنچا سکتے ہیں نہ ہم اس کو عذاب پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم بارہا روایات میں دیکھتے ہیں کہ ایصال ثواب یا ہم اعمال صالح یا ہم صدقہ جاریہ یا ہم عذاب جاریہ کے نام سنتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ایسا کوئی سلسلہ ہے، یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ثواب جاریہ یا صدقہ جاریہ کی ایک مثال بتائیں تو کیا بن سکتی ہے؟ کہیں پہ پودا لگا دینا، سبیل لگا دینا، مسجد کی تعمیر میں یا مدرسے کی تعمیر میں، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ آپ اور ہم چونکہ جو آیا ہے اسے جانا ہے، ہم نہیں رہیں گے، لیکن پھر بھی وہ جگہ، وہ سبیل، وہ درخت یقیناً شجر آور جب وہ ہو جائے گا، پھل آور ہو جائے گا، پھل دینے لگے گا، تو دوسرے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، اور اگر استفادہ نہ بھی کریں، سایہ بھی دیں گے نا، تو وہ شکر کریں گے۔ اور جو وہ وہاں پہ بیٹھ کے سکون کا سانس لیں، نہ بھی شکر کریں، صرف سکون کا سانس لیے، تو جو اس کا ثواب ہوگا جو بھی، وہ ڈائریکٹلی اس کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا، بھائی اس درخت کے نیچے یہ فلاں بندہ بیٹھا ہے، اس نے سکون کا سانس لیا ہے، اس کو یہ ثواب پہنچا دیجئے۔ اور اللہ کے ہاں نا صرف دینے کا معاملہ ہے، اللہ لیتا کسی سے نہیں ہے۔ وہ اس صورت میں اللہ لیتا ہے جب نعمتوں کی ناقدری ہو، مل جانے پر ہم لوگ کہیں نہیں اب ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ کیوں مل گیا، وہ مل جاتا، یہ ناشکری ہوتی ہے۔ جو مل جائے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال بات جناب ابراہیم کی آئی ہے، اس بات پہ ہم یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ در آل محمد سے اللہ نے ہمیں وابستہ رکھا، تو ہمارا سلسلہ ثواب الحمدللہ جاری ہے، زندگی میں بھی جاری ہے۔ ہم لوگ مجلس اعظم میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کچھ بھی حاصل ہوتا ہے، مانوی تبرک، یعنی جو مجلس میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک تبرک ہے، مجلس ختم ہونے کے بعد بھی ایک تبرک ملتا ہے، یہ ہم سب کچھ ہمیں ملتا ہے الحمدللہ۔ جو موجود ہیں، جو موجود نہیں ان کو اس کا ثواب پہنچا دیا جاتا ہے۔ خدا کے کرموں میں سے ایک کرم ہے کہ اس نے مرنے کے بعد بھی ہمارا نامہ اعمال بند کر دیا، لیکن کیا جاری رکھا؟ اللہ نے اپنے فضل کا سلسلہ جاری رکھا۔ جو ہمارے چاہنے والے، ہمارے پیچھے، ہمارے لواحقین، ان کو صبر نہیں آ رہا ہوتا تو پروردگار عالم نے ان کو اس طرف لگا دیا، اس طرف ان کی ہدایت کر دی کہ اپنے مرحوم کے لیے صدق کے دل سے ایک سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھا ہوا، خلوص نیت سے صلوات، اپنے گھر کے کام کاج کرے نا، برتن دھو رہی ہوں میں اپنے گھر کے، لیکن میں نے خود نہیں نیت کر لی کہ جو میں برتن دھو رہی ہوں اس کا جو مجھے ثواب مل رہا ہے، ہر کام کا ثواب ہے، برتن دھونا، کپڑے اٹھانا، کپڑے رکھنا، کپڑے دھونا۔ کئی میں روایت پڑھ رہی تھی کہ کپڑے دھونے سے، جو لوگ کپڑے دھوتے ہیں نا ان کی غم اور پریشانیاں دھل جاتی ہیں، غم اور پریشانیاں دھل جاتی ہیں جو بھی کپڑے دھوتا ہے، تو وہ لوگ جو کپڑے دھوتے ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ ہم کپڑے دھوتے ہیں، برتن دھونے سے بھی کچھ نہ کچھ دھل جاتا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک چیز کا ثواب، آپ برتن دھو رہی ہیں، آپ نے برتن دھوتے دھوتے نیت کر لی کہ جو آج کے برتن دھو رہی ہوں نا، میں اس کا ایصال ثواب اپنی دادی کو کرتی ہوں، جو بھی ثواب مجھے میرے اکاؤنٹ میں ملے۔ اچھا یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو میں نے کیا ہے، یہ تو مجھے ہی ملنا چاہیے، اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، آپ کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، اللہ دینے والی ذات ہے، اللہ بہت دیتی ہے، ہماری سوچ میں نہیں آ سکتی، کسی کی بھی سوچ میں خدا نہیں آ سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ رسول کائنات کہہ رہے ہیں کہ اے علی اگر خدا کو پہچانا ہے یا تو تم نے پہچانا ہے یا تو میں نے پہچانا ہے، اے علی، اس طریقے سے پوری بات چیت ہے، اے علی تم کو کس نے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا، صرف تم نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم اگر اس کو وائس ورسا کر لیں کہ صرف رسول کائنات کی بات کریں تو رسول کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، صرف دو ہستیوں نے پہچانا، اللہ نے اور مولا کائنات نے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، کس نے پہچانا ہے؟ دو لوگوں نے، اللہ نے اور رسول نے۔ اور خود اللہ کو کس نے پہچانا ہے؟ اگر دیکھا جائے حقیقی معنی میں تو وہ بھی دو ہی لوگوں نے پہچانا ہے، یا تو رسول کائنات نے یا تو مولا کائنات نے۔ اور ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں رسول کائنات بھی ملے اور مولا کائنات بھی ملے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بات حضرت ابراہیم کی نکلی تو یہ بتاتے چلیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی ملک الموت آیا تھا، سب کو پتہ ہے جب ملک الموت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟
حضرت اسرائیل سے پوچھ رہے ہیں، جانتے ہیں یہ ملک ہے اور یہ جان لینے والا ہی ملک ہے. اسرائیل آ کے سلام دعا کی ملک سے، ملنے آئے ہو یا لینے آئے ہو، قبض کرنے آئے ہو روح؟ حضرت اسرائیل نے کہا روح قبض کرنے آیا ہوں. تو حضرت ایسے نہیں ابراہیم نے کہا فوراً نکال لو میری روح، ایسا نہیں ہوا. حضرت ہر ایک کو زندگی پسند ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کو اس طریقے سے موت کا پروانہ بھیجتا ہے؟ حضرت اسرائیل واپس چلے گئے، روح نہیں نکالی، اور یہ پیغام دیا پروردگار عالم کو کہ ابراہیم تو نہیں آنا چاہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا کوئی دوست کو موت کا پروانہ بھیجتا ہے؟ تو پھر پروردگار عالم نے وحی کی فرشتہ موت کو کہ جاؤ ابراہیم سے کہنا کیا کوئی دوست سے ملاقات کے لیے بھی منع کرتا ہے جبکہ دوست مشتاق ہو کہ تم مجھ سے ملنے آؤ. جب یہ سنا نا حضرت ابراہیم آمادہ ہو گئے کہ ہاں میری روح کو میرے جسم سے علیحدہ کر لو. 175 برس کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کی روح قبض ہو گئی. یعنی ہم اور آپ ڈرتے ہیں، اصل میں ہم ڈرتے اپنے اعمال سے ہیں، ورنہ موت تو ملاقات پروردگار. وہ شعر کیا ہے ضبط جعفر کا، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. آرزو وہ گھڑی بر محمد والے سے صلوات تو مصطفیٰ چاہیے تھے. آسان وقت نہیں ہوتا عزیزان، بالکل آسان وقت موت کا نہیں ہوتا. جس نے اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں گزارا ہوگا، لوگوں کی مدد میں گزارا ہوگا تو بہت اچھا گزرا. ہم چونکہ مدرسے کی طالبات ہیں نا، آپ اور ہم سب سیکھنے والے ہیں. طفل مکتب کہتے ہیں، طفل بچہ، مکتب یعنی مدرسہ. تو ایک شخص تھا، سب نے سنا ہوا ہوگا، فضیل بن غیاث، نام سنا ہوا ہے؟ یہ وہی صحابی ہے جو چھٹے امام کے زمانے میں ہوتے تھے، اور ایک مرتبہ یہ چوری کی غرض سے کسی گھر میں کودے تو گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی تھی اور سورہ حدید کی وہ آیت پڑھی جا رہی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے ابھی تک خوف نہیں آیا، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ تو فضیل نے، کبھی کہتے ہیں نا ایک آیت، ایک جملہ، ایک قول ہی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے. یہی فضیل بن غیاث اسی آیت کے بعد بالکل 190 ڈگری تک بالکل چینج ہو گئے. جو گناہ کر رہے تھے سارے چھوڑ دیے. پھر انہوں نے اللہ کا راستہ پکڑا، علم دین حاصل کیا، اور پھر چھٹے امام کے یعنی امام زمانہ جو اس وقت کے تھے ان کے ہم اثر میں ہو گئے، یعنی ان کے اصحاب میں ہو گئے. پھر انہوں نے ایک مدرسہ کھولا اور مدرسے میں ان کا ایک بہت بہترین شاگرد، اس کا واقعہ بیان کرنے لگے تھے. لیکن فضیل بن غیاث کو آپ کو بتانا ضروری تھا، تو میں نے کہا فضیل کا بھی تعارف کر دیں کہ فضیل خود بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھے. یہ چھٹے امام کے ساتھ اپنا وقت گزار چکے ہیں، خود امام کو دیکھنا، پھر امام سے ہی سیکھنا. خدا سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں بھی ایسا موقع ملے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور امام ہم سے راضی رہیں، کیونکہ صرف امام کو دیکھنا کافی نہیں ہے. کسی نے پوچھا تھا نا آغا بہجت سے پوچھا تھا کہ امام زمانہ کی زیارت کے لیے مجھے کوئی عمل بتائیں، تو آغا بہجت نے بھی یہی کہا تھا. امام زمانہ کو تو شمر بھی دیکھ رہا تھا، زمانے کے امام حسین تھے، وہ اپنے زمانے کے امام کو دیکھ رہا تھا، لیکن آیا شمر سے راضی تھے امام حسین یا نہیں؟ امام کی زیارت کے لیے بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں، کرنے چاہیے. اس طریقے سے امام زمان کو لگے گا کہ ہاں ان کو مجھ سے محبت ہے، جبھی تو میرے لیے زیارت آل یاسین پڑھتی ہیں، دعائے عہد پڑھتی ہیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. آغا بہجت کے ایک جملہ پڑھ رہے تھے، آغا بہجت نے کہا کہ روزانہ، آغا بہجت یا کوئی اور عالم، انہوں نے کہا کہ روزانہ امام کو ایک قرآن ہدیہ کرو. ایک اور اسٹوڈنٹ بیٹھا تھا ہماری طرح ہی کوئی ہوگا، اس نے کہا روزانہ؟ یہ تو بہت مشکل ہے، اٹس ٹو ڈیفیکلٹ. ہم بھی یہی کہتے کیسے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ رسول کائنات کی وہ حدیث نہیں سنی، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کا 1/3 قرآن، 2 مرتبہ 2/3 قرآن، اور 3 مرتبہ کل قرآن کا ثواب ہے. تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص اگر ہم پڑھ کے امام زمان کو ہدیہ کر دیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے پورا قرآن امام زمانہ کے لیے پڑھ دیا. کیا ہوا؟ فضیل بن غیاث نامی شخص، اس کا ایک بہت ہی فاضل اسٹوڈنٹ، اس نے فاضل کا لفظ لکھا یعنی قابل.
اس کا وقت آخر آیا. ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کیونکہ موت تو کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے. اچھا موت ایسی ظالم شے ہے، نہ یہ دیکھتی ہے کہ ماں ہے، نہ یہ دیکھتی ہے کہ بچہ ہے، نہ یہ دیکھتی ہے کہ اسے باپ کی ضرورت ہے. موت آتی ہے اور لے جاتی ہے، ظالم. بہرحال جب اس کا وقت آخر آیا تو فضیل بن غیاث بھی اس کے عالم نزاع، یعنی جب اس کی جان کنی کا وقت تھا اس وقت موجود تھا. فضیل نے یعنی استاد محترم نے یاسین، کہا جاتا ہے کہ اگر جس کی جان نکل رہی ہو، اگر سکرات کا وقت ہو تو اگر یاسین پڑھی جائے تو سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے. اور یہ پڑھنی چاہیے اور اتنی آواز سے پڑھنی چاہیے کہ جس کی روح نکل رہی ہے. ہمیں رونے دھونے سے ہی فرصت نہیں ملتی نا، ارے نہیں. اور اب ایک بیمار ہے تو ہمیں دماغی طور پر آمادہ ہونا چاہیے، لیکن وہ انٹینشنز اور محبتیں سب اپنی جگہ، لیکن روایات میں ہیں، یعنی پڑھے گئے ہیں اذکار، یہ ذکر، یہ سورہ. تو کیا پڑھی جانے لگی. خود استاد محترم پڑھ رہے ہیں، یعنی فضیل بن غیاث پڑھ رہے ہیں اپنے ہی شاگرد کی جان کنی کے وقت. تو اس نے اشارے سے کہا اسے نہیں پڑھو. اللہ اکبر. پھر فضیل بن غیاث نے اسے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، کہو لا الہ الا اللہ. مرتا مر گیا، کلمہ نہیں پڑھا. فضیل کو اتنی تکلیف ہوئی. جب آپ لوگ بہت اچھا کرتے ہیں نا تو ٹیچرز کو بہت اچھا لگتا ہے، یہ بہت اچھے نمبرز لا رہے ہیں، یعنی ہمارا پڑھایا ہوا کام آ گیا. لیکن جب کمیاں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، خود ہم میں فائدہ نہیں ہو رہا. جب بھی ہم میں کمی ہے، جب بھی ہمارے طالبات میں، ہمارے اسٹوڈنٹس میں کمی ہے. فضیل کو بہت تکلیف ہوئی. فضیل گھر گیا، بہت زیادہ برہم تھا، پریشان تھا کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، اتنا اچھا تھا، اتنا پڑھنے والا تھا. اسی ٹینشن میں اس کو، بندہ ہے تھکا ہوا ہے پورے دن کے بعد، جب گھر پہنچا اپنے بستر پر دراز ہوا اور سو گیا. خواب میں بھی اس کو اپنا ہی وہی شاگرد نظر آیا اور اس نے دیکھا کہ شاگرد کو نا جہنم کے فرشتے گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسے روکو. استاد محترم نے کہا اسے روکو، مجھے بات کرنی ہے. فضیل بن غیاث نے اپنے شاگرد سے پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ، یہ کیا معاملہ ہوا، تم نے یاسین منع کر دی، تم نے کلمہ نہیں پڑھا. کہنے کا استاد محترم مجھے معاف کیجیے گا، میری 3 غلطیاں ایسی تھیں جس کی وجہ سے میں اس عذاب میں مبتلا ہوا کہ مجھے قرآن اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگا میں چغل خوریاں بہت کرتا تھا، یہاں کی بات سن کے وہاں بیان کر دی، وہاں کی بات سن کے وہاں بیان کر دی. دوسرا میں حسد بہت کرتا تھا. حسد کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے نا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جیسے ہمارے ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اگر انسان کے اندر حسد ہے، خدا سے دعا ہے کہ ہم سب میں تھوڑا بہت یا زیادہ جو بھی حسد ہے اس کو نکال دے پروردگار عالم. میں حسد بہت کیا کرتا تھا اور میں تیسری جو میری بیماری ہے نا، پہلے تو اس نے بتا دیا کہ وہ، اور دوسری حسد، اور تیسری نکتہ چینی. ہر معاملے میں یہ ایسا ہو جاتا تو یہ کر لیتی، یہاں رکھ دیتی اس کو، یہاں کیوں سیٹنگ کی، یہ اچھا نہیں لگ رہا. نکتہ چینی کرنا، ہر چھوٹے معاملے میں اپنی ٹانگ گڑانا اور یہ کہنا کہ یہ صحیح نہیں ہے، ایسا کر لیتی تو زیادہ ہو جاتا. بعض لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے بلا وجہ نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں. نکتہ چینی کو جو عربک میں لکھا ہوا تھا فتنہ، واللہ عالم فتنہ، اس میں لکھا ہوا تھا کہ فتنہ پھیلانا قتل سے بھی اکبر گناہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے. یہ 3 بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہیے پڑ رہا ہے کہ یہ تینوں وہ غلطیاں ہیں جو مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہوتی ہیں. تو خدا سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں حسد سے بچا، ہمیں نکتہ چینی یا ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچا. اور ایک اور اس نے بتایا کہ اس کے علاوہ مجھے ایک طبیب نے بتایا تھا کہ مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی. مجھے طبیب نے کہا کہ ہر روز دوا میں پانی میں 1 قطرہ شراب کا ڈال کے پی لیا کرو، اور میں وہ عمل کر رہا تھا. جب وقت آخر آیا تو میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے. فضیل بن غیاث کے شاگرد کے ساتھ تو یہ سب ہو گیا اور روایات میں نقل بھی ہو گیا.
لیکن ہم اور آپ ابھی زندہ ہیں. اپنے آپ کو جتنا ان تینوں بیماریوں اور اللہ سے دعا ہے کہ ہر روحانی بیماری سے خدا ہم سب کو بچائے. جب ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں پھر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ ایسا بخشنے والا ہے کہ اس جیسا کوئی بخش ہی نہیں سکتا. اور اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنے بہترین راستے دیے، اتنے بہترین در عطا کیے. ایک در ہے امام رؤوف امام علی رضا علیہ السلام کا. صلی علی محمد وعلی محمد. امام علی رضا علیہ السلام کا جو حرم ہے، خدا سے دعا ہے کہ خدایا جتنے لوگ متمنی زیارت حج عمرہ اور جتنی بھی زیارتیں ہیں، چاہے مشہد ہو، قم ہو، کربلا ہو، شام ہو، اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے اور قبولیت کا شرف بھی دے. الہی آمین. بہرحال تو سارے ائمہ میں سب سے جو بڑا روضہ ہے، سارے ائمہ میں سب سے جو زیادہ صحن ہیں، وہ 8ویں امام کے حرم میں ہیں. تو ایک خدام جو منہ پر مارتے ہیں نا، وہ حرکت کہہ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ خواتین کے پورشن میں ہو چاہے وہ، تاکہ بہت زیادہ رش نہ لگے. اب تو کرونا کے بعد سے بہت زیادہ سیٹنگ میں آ گئے ہیں، لائن کے حساب سے جاتے ہیں اور تھوڑا سا ہی چھپاتے ہیں. پہلے تو بہت زیادہ. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے کسی وقت تجدید وضو کے لیے نکلا. تجدید کسے کہتے ہیں؟ یعنی دوبارہ کرنا. میرا وضو ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ نہیں ایک اور بار وضو کروں. ہم لوگ تو قائل ہی ہیں گھڑے ہوا ہوا تو کیا ضرورت ہے، لیکن جن کو اس کی ثواب پتہ ہے نا تو تجدید وضو. علماء کہتے ہیں کہ وضو پر وضو نوراً علی نور. ایک شخص پہلے ہی نورانی ہو اور وہ اور ایک اور وضو کر لے تو نوراً علی نور. نور پر نور کو تجدید کہتے ہیں، کسی بھی کام میں ہو تجدید وضو. اللہ سے دعا ہے کہ یہ کاہلی، یہ سستی، یہ سب ختم ہو جائے. انشاءاللہ عبادت کے لیے ہم لوگ آمادہ اور ایکٹیو ہوں. ہر وقت کوئی ہماری بہن ہم سے نہ کہے کہ تم نے نماز جمادی ثانی کی جو نماز تھی ایک آدھ دن رہ گیا ہے پڑھ لی. یقیناً آپ سب نے پڑھ لی ہوگی حسن ظن کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جو بھی نماز جمادی ثانی کی ہے بہترین ہے، بہترین. تھوڑا سا وقت لگے گا، آدھا گھنٹہ لگے گا، نماز ہو جائے گی. 25 مرتبہ کوئی سورہ ہے، سورہ تکاثر ہے، سورہ قدر ہے، لیکن ہو جائے گی. اس کے بعد جو اس کے ثواب ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. جمادی ثانی کا مہینہ بس آج ہے یا کل ہے، پر پھر نہیں آنے والا. پھر اگلے سال انشاءاللہ اگر حیات رہے تو ہمیں جمادی ثانی کا یہ مہینہ میسر ہوگا. ورنہ اس سے آگے جو ہمارے مہینے آ رہے ہیں وہ اور بھی خوبصورت ہیں. ماہ رجب ہو، شعبان ہو، ماہ رمضان ہو، یہ سب بہترین مہینے آ رہے ہیں. خدا سے دعا ہے کہ خدایا ان سارے مہینوں میں بلکہ ہر دن ہم کو اپنی عبادتوں کو بڑھانے والا بنا. کیونکہ زندگی چند روزہ ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے. کئی آپ نے قرآن کی آیات پڑھی ہوں گی جس میں دنیا کو کم اور آخرت کو دار الاخرہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا یقیناً. بہرحال خدام کیا کہتا ہے؟ خدام کہتا ہے کہ ایک روز میں تجدید وضو کی نیت سے حرم میں امام علی رضا سے نکلا. رات کا وقت تھا. اچھا یہ جو خدام ہوتے ہیں نا ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں، کبھی کوئی پوری رات چلتی رہتی ہے زیارت کا سلسلہ. تو اس کی ڈیوٹی ٹائم تھی تو اس نے آدھی رات کے وقت حرم سے نکلا، وضو کے لیے باہر کی سائیڈ آ رہا تھا. تو یہ کہہ رہے کہ میں یہ سارا منظر خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں حرم سے نکلا ہوں تجدید وضو کے لیے. تو پھر میں نے دیکھا ایک لشکر غول کی صورت میں آ رہا ہے، ایک بہت ہی نورانی ہستی آ رہی ہے، اس کے ساتھ لوگ ہیں اور لوگوں کے ہاتھ میں بیلچے ہیں. وہ کچھ نوکیلی سی چیزیں ہیں لوہے کی، جیسے ہتھیار ٹائپ کے ہیں. تو اور آنے والے شخص نے جو کہ بہت ہی نورانی تھا ایک قبر کی طرف اشارہ کیا. سب کو پتہ ہے نا حرم میں بہت ساری قبور بھی ہوتی ہیں. بعض لوگ اپنا ایک پورشن ہوتا ہے اس میں قبور ہوتی ہیں، اور بعض لوگ مرنے سے پہلے نا وصیت کر دیتے ہیں کہ مجھے حرم میں جوار امام علی رضا میں دفن کرنا. بعض لوگ بولتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ موت ہی نہ ہے، میں کربلا میں جا کے مروں. ہر ایک کا وقت بھی تعین ہے.
پہلے سے اللہ کو پتہ ہے. آپ سب کو وہ پتہ ہے نا، ایک شخص ایک مرتبہ جو ہے نا حضرت داؤد والے واقعے کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، حضرت سلیمان کی بات کر رہی ہوں. حضرت سلیمان کے پاس ایک جوان آیا اور اس کو ملک الموت تھا. وہ حضرت سلیمان تو جانتے تھے یہ ملک الموت ہے، بہت زیادہ گھور رہا تھا. تو حضرت سلیمان نے کہا بھائی اسے کیوں گھور رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں اس کا وقت آخر اور یہ مجھے اس کی روح قبض کرنا ہے آج ہی کے دن، لیکن مجھے کہیں اور یہ چاہیے تھا اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. اس نے ہی آ کے خود کہہ دیا کہ مجھے وہاں جانا ہے. یعنی سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. یہ ہم لوگ بولتے ہیں آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، اللہ کے کاموں میں ایسا نہیں ہے. بس یہ جو حادثات ہو جاتے ہیں اس کو بھی بدلا جا سکتا ہے. پتہ ہے اس کو کہتے ہیں بدا یعنی بدلنا. ہم صدقہ دے دیں تو ہماری آئی ہوئی موت ٹل جاتی ہے. اچھا صدقہ دینے کے بعد جان بچ بھی گئی نا، اس کے بعد بھی صدقہ دینا چاہیے، وہ شکرانہ ہوتا ہے. تو نورانی شخصیت نے کہا کہ یہ فلاں قبر کھودو، اس میں سے جو بھی ہے اس کو یہاں سے نکالو. غصے کے عالم میں کہا. تو وہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے، جن کے ساتھ ہتھیار تھے یا وہ اوزار تھے، اوزار معذرت، ہتھیار تو آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے، یہ اوزار تھے. تو بیلچے تھے اور جو بھی، بہرحال کھدائی شروع ہو گئی. تو پھر اس نے کہا کہ میں تجدید وضو کے لیے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ جو انہی لوگوں میں سے جن کے پاس اوزار تھے مختلف قسم کے، تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ یہ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل یہ ہمارے امام المتقین ہیں. اچھا میں یہ سوچ رہی تھی جب میں یہ واقعہ پڑھ رہی تھی کہ کتنا زبردست ہے یہ اس زمانے کا واقعہ. اس نے امام المتقین کی بھی زیارت کر لی اور اس کی ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی ہے وہ امام علی رضا کے حرم میں. کتنا نیک اور کتنا اچھا انسان ہوگا، بالکل صالح. بہرحال ہوا کیا کہ کھدائی شروع ہو گئی. ابھی کھدائی کے ایک دو ہی مارے ہوں گے، اسٹیپ لیے ہوں گے، تو وہاں سے دیکھا کہ حرم میں امام علی رضا میں سے خود امام علی رضا علیہ السلام باہر آ گئے اور اپنے دادا جان کو یعنی امام المتقین کو سلام کیا، مصافحہ کیا ہوگا یقیناً. پھر کہا کہ دادا جان میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے معاف کر دیں، کیونکہ جو قبر تھی نا جس کی، وہ بہت ہی گنہگار شخص تھا. تو امام علی رضا علیہ السلام اس کی شفاعت کے لیے آ گئے کہ اب اس نے یہاں کیا مشہد میں آ کے پناہ لی ہے، میری پناہ میں آ گیا. دادا جان میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسے بخش دیجیے. پھر امام علی رضا علیہ السلام کہتے ہیں، امام المتقین کہتے ہیں کہ صرف تمہاری خاطر میں اس کو معاف کرتا ہوں. اور پھر وہ جو پورا قافلہ تھا اس کو لے کر واپس امیر المومنین نجف کی طرف تشریف لے گئے پورے لشکر کے ساتھ. تو امام علی رضا علیہ السلام ہوں یا امام حسین علیہ السلام ہوں، واقعاً کشتی نجات ہیں. اگر ہم سب کی کہیں بقا ہے تو وہ انہی اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہے کہ جن کا مقام اور مرتبہ نہ کوئی سمجھ سکا اور نہ ان کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے تھا وہ کسی نے روا رکھا. آپ کسی بھی امام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں. امام المتقین کو مسجد کوفہ، رسول کائنات کو جنگ خیبر کے بعد ایک غذا کے ذریعے زہر دیا گیا. امام حسن کے جگر کے ٹکڑے، امام حسین کا سر قلم کیا گیا. کسی بھی غرض یہ کہ کسی بھی امام کا حال دیکھیں، امام تو امام، عزیزداران امام، خواتین اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ بھی جو سلوک روا رکھا گیا اس کی مثال ابھی ہم نے ایام فاطمیہ میں سنی. جب رسول کائنات اس دنیا سے جا رہے تھے
ان کو بخار تھا، تب کی حالت میں ہمارے اور آپ کے رسول تھے، حجرہ سیدہ میں رسول کائنات موجود ہیں۔ ایک باپ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو تو سوچئے پیار کرنے والی بیٹی جو کہ ام ابیہا کا لقب بچپن میں حاصل کر چکی ہو، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شہزادی نے کہا ابھی تھوڑی دیر کے بعد آ جانا، میرے بابا آرام کر رہے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دستک دینے والا رک گیا، کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، شہزادی نے وہی الفاظ دہرائے، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دروازے پر دستک دینے والے واپس لوٹ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، اب شہزادی نے کچھ نہیں کہا، شہزادی کے آنسو بہنے لگے، شہزادی کے آنسو رخ پیمبر پر گرے۔ عزادارو، جب جناب سیدہ کے آنسو رخ پیمبر پہ گرے، رسول کائنات نے آنکھیں کھولی، شہزادی نے سارا حال بتایا، بابا جان نہ جانے کون دروازے پر ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ بعد میں آ جانا۔ رسول کائنات نے فرمایا فاطمہ یہ اسرائیل ہے، یہ تمہارے دروازے کا شرف ہے کہ ملک آنے سے پہلے اجازت طلب کر رہا ہے۔ آزادارو، وہ وقت بھی آیا جب جناب سیدہ کے جی دروازے پر لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی گئی، جناب سیدہ کی پسلیاں ہمیں اور آپ کو نہ پتہ لگتا، لیکن جب غسل جناب سیدہ ہو رہا تھا تو صبر مولا امام المتقین بھی آواز دینے لگا، چیخ چیخ کر رونے لگے۔ ارے وہ بچے جو منہ میں کپڑا دیے رو رہے ہوں گے جب اپنے بابا جان کو اس طرح گریہ کرتے ہوئے دیکھا، بعد میں پوچھا ضرور ہوگا بابا بابا کیا وجہ ہو رہی۔ یقیناً میرے اور آپ کے مولا نے کہا ہوگا سیدہ کی پسلیاں الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ خدایا نہ جانے دن بھر میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، خدایا تیرا کرم ہے کہ تو کسی ایک گناہ کو بھی ہمارے رخ سے ظاہر نہیں کرتا۔ خدایا یہاں پہ جتنے حاضرین موجود ہیں، ان کے جو بھی مرحومین ہیں، بالخصوص جن کی ایک پوری فہرست میرے سامنے اس مجلس کا ایصال ثواب ہم ان تمام مرحومین کو کرتے ہیں۔ خدایا ہمارے وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے یا وہ گناہ جو ہم سے ہو گئے، ہم سارے گناہوں کی معافی تجھ سے مانگتے ہیں۔ خدایا تجھ جیسا بخشنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جو تیری کنیز خاص ہیں۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات محمد